ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون نے میدان مار دیا۔ جنوبی پنجاب میں قومی اسمبلی کی 1 اور صوبائی اسمبلی کی 2 نشستیں مسلم لیگ نون کے نام۔ پنجاب اسمبلی کی 1 سیٹ پر پیپلز پارٹی کامیاب۔ N185 ڈی جی خان میں بڑا اپسیٹ، پیپلز پارٹی کے سردار دوست محمد کھوسا شکست سے دوچار۔ مسلم لیگ نون کے محمود قادری خان لغاری 82,416 ووٹ حاصل کر کے کامیاب۔ دوست محمد کھوسا 49,262 ووٹ لے سکے۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار سردار دوست محمد کھوسا کا انتخابات میں دھاندلی کا الزام۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اندازہ تھا عوام ہمارے ساتھ ہیں، عوام نے جیت کے لیے ووٹ دیے، تمام پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹ ہمارے پاس ہیں۔ دھاندلی سے نتائج تبدیل ہوئے، خواتین پولنگ بوتھ پر نشان لگے، بیلٹ پیپر پکڑے، قانونی حق استعمال کریں گے، سینئر رہنماؤں کی مشاورت سے اگلا لاہ عمل طے کریں گے۔ پی پی 73 سرگودا کی سیٹ پر مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا۔ سلطان علی راجہ 71,770 ووٹ لے کر کامیاب۔ آزاد امیدوار مہر محسن رضا 12,970 ووٹ ہی لے سکے۔ پی پی 87 میاں والی کی سیٹ بھی نون لیگ کے نام۔ مسلم لیگ نون کے علی حیدر نور خان نیازی 67,986 ووٹ لے کر ممبر صوبائی اسمبلی منتخب۔ مد مقابل آزاد امیدوار ایاز خان نیازی نے 6,371 ووٹ لیے۔ لیگی امیدوار کے ڈیرے پر مبارکباد دینے والوں کا تانتا بن گیا۔ کارکنوں نے شہنائی کی دھن اور ڈھول کی تھاپ پر خوب جشن منایا۔ پی پی 269 مظفر گڑھ سے پیپلز پارٹی کے علمدار عباس قریشی جیت کے 55,868 ووٹ حاصل کیے۔ مد مقابل آزاد امیدوار اقبال پتافی 46,320 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے۔ حلقہ میں ٹرن آؤٹ 50.08% رہا۔ الحمدللہ خدمت کرنے والوں کا عوام نے سرخرو کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ضمنی الیکشن میں کامیابی پر اظہار تشکر۔ مریم نواز کا کہنا تھا نفرت فتنہ کا باب ختم، خدمت اور ترقی کا نیا عہد شروع ہو چکا، اب خدمت کو مینڈیٹ ملے گا۔ فخر پاکستان ارشد ندیم گولڈ میڈل جیت کر میاں چنو پہنچ گئے۔ شہر بھر میں والہانہ استقبال، جگہ جگہ پھولوں کی پتیاں نچھاور، نعرے گونج اٹھے۔ حکومتی نمائندوں کا ارشد ندیم کو خراج تحسین۔ اسلامی گیمز میں شاندار کارکردگی، قوم کا سر فخر سے بلند۔ جنوبی پنجاب میں اسموگ کا روگ، آنکھ، ناک، کان، گلے کے امراض عام۔ ہر تیسرا شہری کسی نہ کسی بیماری کا شکار۔ رحیم یار خان میں ایئر کوالٹی انڈیکس 945 پوائنٹس ریکارڈ۔ ملتان میں ایئر کوالٹی انڈیکس 227 پوائنٹس۔ شہریوں کو باہر نکلتے وقت ماسک کے استعمال کی ہدایت۔ بہاولپور میں فضائی آلودگی کے بعد شہری بیمار پڑنے لگے۔ 24 گھنٹے میں 201 شہری مختلف ہسپتالوں میں رپورٹ۔ اسموگ کے باعث دل کی بیماریاں بھی بڑھ گئیں۔ صفائی یقینی بنائیں، فضائی آلودگی سے نجات پائیں۔ اسموگ کے خاتمہ کے لیے ملتان میں اقدامات۔ ستھرا پنجاب زون 1 کی ٹیمز نے شاہراہوں کی دھلائی شروع کر دی۔ گھنٹہ گھر چوک، واٹر ورکس روڈ، عیدگاہ چوک میں کام جاری۔ پنجاب کے مزید 22 اضلاع میں نئے باساز، 10 اضلاع میں پی ایچ ایز کے قیام کا نوٹیفکیشن جاری۔ لیا، خوشا، بھکر، میاں والی، مظفر گڑھ، راجن پور، لودرا میں باسا کا قیام۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی ہدایت پر نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ بہاولپور کے بوسیدہ سیوریج نظام کی وجہ سے کراؤن فیلئرز معمول بن گئے۔ ماڈل ٹاؤن سی میں سیوریج لائن پھٹنے سے سڑک بیٹھ گئی، شہر کے گٹر ابل پڑے۔ ادھر ڈیرہ غازی خان کے بلاک 33 کے بوسیدہ سیوریج نظام سے شہری پریشان۔ گندا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل، گٹروں کا گندا پانی جمع ہونے سے سڑکوں جوہڑ کا منظر پیش کرنے لگی۔ دھودرا کے واٹر فلٹریشن پلانٹ مضر صحت اور ناقص پانی کی فراہمی کا ذریعہ قرار۔ فوڈ اتھارٹی نے شہر کے تمام واٹر فلٹریشن پلانٹ سیل کر دیے۔ میونسپل کمیٹی اور صاف پانی اتھارٹی نے ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال دی۔ شہر کے مکین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔
نہ قطار نہ انتظار، پہلے آئیں اور پریشانی سے بچیں۔ ملتان میں دل کے ہسپتال میں سہولیات مزید بہتر، ادویات کے حصول کے لیے ڈیجیٹل ٹوکن اناؤنسمنٹ سسٹم نافذ، ادویات کے حصول کے لیے الگ سے 8 کاؤنٹرز بنا دیے گئے۔ ملتان کے سیلاب متاثرین تہا زندگی کی رونقیں بحال نہ کر سکے، موزہ لکشمی نارائن کا بصارت سے محروم متاثرہ شخص امداد کا منتظر، گھر کا واحد کفیل ہوں، سیلاب میں سب کچھ کھو بیٹھا، انتظامیہ توجہ دے، متاثرہ شخص کی اپیل۔ عظیم سرائے کی شاعر شاکر شجاع آبادی کے مکان کا سروے نہ ہوا، اہلیہ کے مطابق 6 مرلے کا پختہ مکان سیلاب کی نظر ہوا، پٹواری کی طرف سے سروے کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی یقین دہانی۔ لودھرا کی سیلاب زدہ بستی مرادپور کے اجڑے خاندان کے لیے ایک اور المناک سانحہ، گھر کے حالات سدھارنے کے لیے عراق جانے والا 21 سالہ نوجوان مبینہ طور پر قتل کر دیا گیا، لاش کی پاکستان روانگی کے عوض کمپنی مالکان نے والدین سے 25 لاکھ ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بہاڑی میں نامعلوم افراد نے پولیس کانسٹیبل قتل کر دیا، عادل کسائی نماز پڑھ کر آ رہا تھا کہ ملزمان نے فائرنگ کر دی، واقعہ تھانہ سٹی حدود 9/11 میں پیش آیا۔ خانقاہ شریف کے ہسپتال سے نومولود بچے کے اغوا کا ڈراپ سین، بچہ ریکور، اغوا کار دونوں خواتین گرفتار، ایس پی انویسٹیگیشن سید جمشید شاہ کہتے ہیں اغوا کار خواتین نے خود کو ہسپتال کا سٹاف ظاہر کیا تھا۔ پیرا فورس کا تجاوزات مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن، اندرون بہاولپور جامع مسجد الصادق سے ملحقہ مارکیٹ مسمار، 4 دہائیوں سے یہاں کاروبار کر رہے ہیں، نواب کے دور کی رسیدیں ہمارے پاس ہیں، تاجر سراپا احتجاج۔ کمشنر عامر کریم کے ملتان ایونیو کے دورے پر کام کی رفتار تیز کرتے ہوئے منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت، کام کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، تعمیراتی مقام پر آگاہی سائن بورڈز لگانے کے احکامات۔ جنوبی پنجاب میں گریڈ 17 کے افسروں کے تقرر و تبادلے، محمد عمران فانی پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ملتان میں سیکشن آفیسر تعینات، محمد جہانگیر سروس اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ حاصل پور میں بطور سیکشن آفیسر تعینات، عبدالقیوم کو محکمہ خزانہ جنوبی پنجاب تعینات کر دیا گیا۔ بہاولپور میں خسرہ، روبیلا اور پولیو کی قومی مہم جاری، 6 روز میں 2,69,893 بچوں کو ویکسین لگائی گئی، ضلع کا مجموعی ہدف 5,71,696 مقرر، حاصل پور احمد پور شرقیہ یزمان میں ٹیمیں متحرک۔ خسرہ روبیلا سے بچاؤ کے لیے قومی مہم کا 7واں روز، رحیم یار خان میں 6 روز میں مقررہ اہداف حاصل، 37,269 بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے گئے، انسداد پولیو مہم کا کل ہدف 9,36,000 ہے، والدین سے تعاون کرنے کی اپیل۔ بہاولپور میں 20 معذور افراد میں ویل چیئرز اور معاون آلات تقسیم، تقریب پاک مکتب اسکول میں محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے منعقد کی گئی، ادھر کمشنر بہاولپور مسترجع بی کا دورہ BVH، ایمرجنسی میں فراہم کردہ طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ غازی یونیورسٹی ڈی جی خان میں ترکیہ کے وفد کی آمد، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد نے استقبال کیا، غازی یونیورسٹی آ کر اچھا لگا، ترکیہ کے پروفیسر ڈاکٹر ازلان کا کہنا تھا جنوبی پنجاب کی معیشت کو عالمی معیشت سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ گورنمنٹ کالج لیا میں جنرل ریٹائرڈ عزیز میرانی کی کتاب عظیم الشان کی رونمائی، تقریب میں DPI کالجز، ڈائریکٹر کالجز، سابق ملٹری افسران کی شرکت، مقررین کا کہنا تھا کہ عزیز میرانی کی کتاب نوجوانوں کے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے۔ بھکر میں عبد المجید خان خانان کھیل نے میلہ سجا لیا، میلہ میں نیزہ بازی کے مقابلہ جات، ہزاروں شائقین کی شرکت، سابق MNA کا کہنا تھا کہ ہر سال میلہ لگا کر عوام کو مفت تفریح فراہم کریں گے۔
اور لالی ووڈ فلم نیلوفر کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا. اداکار فواد خان اور ماہرہ خان نے مرکزی کردار ادا کیا. فلم کو 28 نومبر کو سینماؤں میں ریلیز کیا جائے گا.